الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم. حضرات کرام، آج کے اس جمعے کے اندر میں آپ حضرات کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور کرنا جائے. جب اسلام کاران کی ٹوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل رستوں میں کھلی گلی مچ گئی اور سالتوں میں دل و دماغ نور اسلام کی روشنی میں سر کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر پتھروں سے دبا کر پٹی ہوئی زمین پر سلا کر آپ کے انگاؤں پر مجا کر پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر ہر بار جان کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. حضرات، سنسار نبی محرم کا مہینہ ہے. مکہ کے تمام لوگوں نے مل کر ایک میٹنگ رکھی. ابو جہل نے پورے قوم کو للکارا جس کو ہم مکہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین عزت و آبرو کے لیے طوفان بنا چکا ہے. جس دن کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے خدا کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور پکڑایا جا رہا ہے. اس لیے اے عرب کے مہاجروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دین دور نہیں کہ مکہ سے زمین خار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر میں پوری قوم کو گرما طرح طرح کی تقریریں پیش کی گئی. بڑی دیر کے بعد تقریر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا. یہ پورے قوم کا فیصلہ تھا. اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شعیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہلے بٹھائے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو، درختوں کے چھالے کھا کر، کانٹے چبا چبا کر صرف دن کاٹنے لگے. صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا دی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم للکھڑا ہو گئے. حضرات گرامی، قربان چاہیے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی. مسلمانوں کو خستہ حالت دیکھ کر کفار کہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے، تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے. مگر مسلمانوں نے جواب دیا، ایک کفار سن لو، ہم ہٹا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں. ہم گفتار محمد سے ٹکرا سکتے ہیں، ہمیں گفتار محمد نے محو کر دیا، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، روح سے طرف قلبان توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار اس اطلاع و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، خون جیسے بچے ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. ماں کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے.
سے سر پھٹ جاتا، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مر جانا چاہتا۔ دنیا والوں ذرا سوچو کہ اسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجیے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل و بیکار۔ بھلا بتلائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتنے مصائب و آلام برداشت کی اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ بےرس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے۔ اور جو رسول بن کر آتا ہے تو اس کو اللہ پورا قادر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ اگر آپ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پوری مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے نکل جائیں گے، مسلمان پورے 3 سال کے بعد آج دین و دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے۔ میرے دوستو، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی نجات کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، راتوں رات اپنی امت کی بخشش کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور خوشخبری اور پیغام سناتے ہیں، یہ ہے حضرت العزت شہنشاہ عالم اللہ نے آپ کو سلام فرمایا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خوب جانتے ہیں کہ حضور آخر کس وجہ سے غمگین رہتے ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں حضور آپ کیوں غمگین رہتے ہیں؟ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان کے پاس گئے جہاں کافر مومنوں کافروں اور مومنوں دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے مسلمان قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں تم باذن اللہ مردہ، جو ہی آواز سنتا ہے فوراً باہر آتا۔ اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مشرق کے صدر پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں تم باذن اللہ۔ یہ سنتے ہی مشرق باہر آیا، اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا تھا اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جس طرح بھی آپ نے مومن بندے کو دیکھا اور کافر کو دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دن بھی ہوگا کہ ہر کلمہ گو کو اس کے قبر سے اس کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور کافر کی یہی حالت ہوگی جو آپ نے دیکھا۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کو تسلی و تشفی ہو۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی امت کے ہمیشہ محض تدبر و تفکر رہا، لیکن افسوس کہ ہم نے حضور کے امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھلا دیا ہے اور ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت۔ یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص
بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کر فرمائیں گے اے فلاں درویش یہ تیرے گناہوں کے دفتر وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے یہ سب گناہ کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہارے پاس ایک رسول بھیجا وہ تم کو اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا لیکن تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار اور استہزاء کیا اب تم یہاں عذاب علیم کا مزہ چکھو اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو اسی طرح جس نے اس دین کو دین مان کر اس پر عمل کیا تو اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا تو دوستو کیونکہ وقت قریب ہو گیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کروں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ خود عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو اس طرح کامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ